اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا ارحم الراحمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خطبات مودودی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلی نشست میں ہم نے زکوٰۃ کے ٹاپک کو سٹارٹ کیا اور آج ہم زکوٰۃ کے ٹاپک کو پڑھتے ہوئے آگے کی طرف آتے ہیں، زکوٰۃ کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ آج کا خطبہ زکوٰۃ کی حقیقت۔ برادران اسلام، پچھلے خطبے میں بیان کر چکا ہوں کہ نماز کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن زکوٰۃ ہے، اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس طرح نماز سے انکار کرنے والے کو کافر ٹھہرایا گیا ہے، اسی طرح زکوٰۃ سے انکار کرنے والے کو بھی نہ صرف کافر ٹھہرایا گیا ہے بلکہ ان پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالاتفاق جہاد کیا۔ اب میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کی حقیقت بیان کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ زکوٰۃ دراصل ہے کیا چیز اور اسلام میں اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے۔ آپ میں سے بعض لوگ تو ایسے سیدھے سادے ہوتے ہیں جو ہر کسی کس و ناقص کو دوست بنا لیتے ہیں، اور کبھی دوست بناتے وقت آدمی کو پرکھتے نہیں کہ وہ واقعی میں دوست بنانے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ ایسے لوگ دوستی میں اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں اور بعد میں ان کو بڑی مایوسیوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن جو عقل مند لوگ ہیں وہ جن لوگوں سے ملتے ہیں ان کو خوب پرکھ کر ہر طریقے سے جانچ پڑتال کر دیکھتے ہیں، پھر جو کوئی ان میں سے سچا مخلص وفادار آدمی ملتا ہے صرف اسی کو دوست بناتے ہیں اور بیکار آدمیوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر حکیم و دانا ہے، اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہر کس و ناقص کو اپنا دوست بنا لے گا، اپنی پارٹی میں شامل کر لے گا، اپنے دربار میں عزت اور قربت کی جگہ دے گا۔ جب انسانوں کو دانائی اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بغیر جانچے اور پرکھے کسی کو دوست نہیں بناتے، تو اللہ جو ساری دانائیوں اور حکمتوں کا سرچشمہ ہے، ناممکن ہے کہ وہ جانچے اور پرکھے بغیر ہر ایک کو اپنی دوستی کا مرتبہ بخش دے۔ یہ کروڑوں انسان جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، جن میں ہر قسم کے آدمی پائے جاتے ہیں، اچھے اور برے، سب کے سب اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اللہ کی اس پارٹی میں، اس حزب اللہ میں شامل کر لیے جائیں جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی خلافت کا مرتبہ اور آخرت میں تقریب کا مقام عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے کمال درجہ حکمت کے ساتھ چند امتحان، چند آزمائشیں، چند معیار جانچنے اور پرکھنے کے لیے مقرر کر دیے ہیں کہ انسانوں میں سے جو کوئی ان پر پورا اترے تو وہ تو اللہ کی پارٹی میں آ جائے، اور جو ان پر پورا نہ اترے وہ خود بخود اس پارٹی سے الگ ہو کر رہ جائے اور خود بھی جان لے کہ میں اس پارٹی میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم و دانا ہے، اس لیے سب سے پہلے امتحان وہ آدمی کی حکمت و دانائی کا ہی لیتا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں سمجھ بوجھ بھی ہے یا نہیں، نرا احمق تو نہیں ہے۔ اسی لیے کہ جاہل اور بے وقوف کبھی دانا اور حکیم کا دوست نہیں بن سکتا۔ جو شخص اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر پہچان لے کہ وہی میرا مالک اور خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود، کوئی پروردگار، کوئی دعائیں سننے اور مدد کرنے والا نہیں ہے، اور جو شخص اللہ کے کلام کو سن کر جان لے کہ یہ میرے مالک ہی کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا، اور جو شخص سچے نبی اور جھوٹے مدعیوں کی زندگی کے، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کی تعلیمات، ان کے کارناموں کے فرق کو ٹھیک ٹھیک سمجھے اور پہچان جائے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں سے فلاں ذات پاک تو حقیقت میں خدا کی طرف سے ہدایت بخشنے کے لیے آئی ہے، اور فلاں دجال ہے، دھوکہ دینے والا ہے، ایسا شخص دانائی کے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے۔ اور اس کو انسانوں کے بھیڑ بھاڑ سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ اپنی پارٹی کے منتخب امیدواروں میں شامل کر لیتا ہے۔ باقی لوگ جو پہلے ہی امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جدھر چاہیں بھٹکتے پھریں۔ اس سے پہلے امتحان میں جو امیدوار کامیاب ہو جاتے ہیں، انہی پر دوسرے امتحان میں شریک ہونا پڑتا ہے، اور اس دوسرے امتحان میں آدمی کی عقل کے ساتھ اس کی اخلاقی طاقت کو بھی پرکھا جاتا ہے۔ اس آدمی میں سچائی اور نیکی کو جان کر اسے قبول کر لینے اور اس پر عمل کرنے کی، اور جھوٹی اور بدی کا جان کر اسے چھوڑ دینے کی طاقت بھی ہے یا نہیں۔ یہ اپنے نفس کی خواہشات کا، باپ دادا کی تقلید کا، خاندانی رسموں کا، دنیا کے عام خیالات اور طور طریقوں کا غلام تو نہیں۔ اس میں یہ کمزوری تو نہیں ہے کہ ایک چیز کو خدا کی ہدایت کے خلاف پاتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ بری ہے، مگر پھر بھی اسی کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ دوسری چیز کو جانتا ہے کہ خدا کے نزدیک وہی حق اور پسندیدہ ہے، مگر اس پر بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ اس امتحان میں جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی پارٹی میں لینے سے انکار کر دیتا ہے، اور صرف ان لوگوں کو چنتا ہے جن کی تعریف یہ ہے کہ ترجمہ خدا کی ہدایت کے خلاف جو راستہ اور طریقہ بھی ہو، اسے وہ جرت کے ساتھ چھوڑ دیں، کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، خواہ اس پر کوئی ناراض ہو یا خوش۔ البقرہ۔
اس امتحان میں جو لوگ نکلتے ہیں ان کو پھر تیسرے مرتبے کا امتحان دینا پڑتا ہے۔ اس درجے میں اطاعت اور فرمانبرداری کا امتحان ہے۔ یہاں حکم دیا جاتا ہے کہ جب ہماری طرف سے ڈیوٹی کی پکار بلند ہو تو اپنی نیند قربان کرو اور حاضر ہو، اپنے کام کاج کا حرج کرو اور آؤ، اپنی دلچسپیوں کو، اپنے فائدوں کو، اپنے لطف اور تفریح کو چھوڑو اور آ کر فرض بجا لاؤ۔ گرمی ہو، جاڑا ہو، کچھ ہو، بہرحال جب فرض کے لیے پکارا جائے تو ہر مشقت کو قبول کرو اور دوڑتے ہوئے آؤ۔ پھر جب ہم حکم دیں کہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہو اور اپنے نفس کی خواہشات کو روکو تو اس حکم کے پوری تعمیل ہونی چاہیے، خواہ بھوک پیاس کی کیسی ہی تکلیف ہو، اور چاہے لطیف کھانوں اور مزیدار شربتوں کے ڈھیر ہی سامنے کیوں نہ لگے ہوئے ہوں۔ جو لوگ اس امتحان میں کچے نکلتے ہیں ان سے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ تم ہمارے کام کے نہیں ہو۔ انتخاب صرف ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس تیسرے امتحان میں پکے ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ صرف انہی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ خدا کی طرف سے جو قوانین ان کے لیے بنائے جائیں گے اور جو ہدایت ان کو دی جائے گی وہ خفیہ اور اعلانیہ، فائدے اور نقصان، راحت اور تکلیف، ہر حال میں ان کی پابندی کر سکیں گے۔ اس کے بعد چوتھا امتحان مال کی قربانی کا لیا جاتا ہے۔ تیسرے امتحان کی کامیاب امیدوار بھی اس قابل نہیں ہوئے کہ خدا کی ملازمت میں باقاعدہ لے لیے جائیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کہیں وہ چھوٹے دل کے پست ہمت، کم حوصلہ، تنگ ظرف تو نہیں ہیں۔ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو محبت اور دوستی کے دعوے تو لمبے چوڑے کرتے ہیں، مگر اپنے محبوب اور دوست کی خاطر جب گروہ سے کچھ خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں گرزر طلبی سخندرین ست۔ ان کا حال اس شخص کا ساتھ تو نہیں ہے جو زبان سے تو ماتا جی کہتا ہے، ماتا جی کی خاطر دنیا بھر سے جھگڑا بھی لیتا ہے، مگر جب وہی ماتا جی اس کے گلے کی ٹوکری یا اس کی سبزی کے ڈھیر پر منہ مارتی ہے تو لٹ لے کر ان کے پیچھے دوڑتا ہے اور مار مار کر ان کی کھال اڑا دیتا ہے۔ ایسے خود غرض، زرپرست، تنگ دل آدمی کو تو معمولی درجے کا عقل مند انسان بھی دوست نہیں بناتا، اور ایک بڑے دل والا انسان اس قسم کے ذلیل آدمی کو اپنے پاس جگہ دینا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر بھلا وہ بزرگ و برتر خدا جو اپنے خزانے ہر آن اپنی حد و حساب مخلوق پر بے حد و حساب طریقے سے لٹا رہا ہے، ایسے شخص کو اپنی دوستی کے قابل کب سمجھ سکتا ہے جو خدا کے دیے ہوئے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بھی جی چراتا ہے؟ اور وہ خدا جس کی دانائی و حکمت سب سے بڑھ کر ہے، کس طرح اس انسان کو اپنی پارٹی میں شامل کر سکتا ہے جس کی دوستی اور محبت فقط زبانی جمع خرچ تک تو ہو اور جس پر کبھی بھروسہ نہ کیا جا سکتا ہو؟ بس جو لوگ اس چوتھے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں ان کو بھی صاف جواب دے دیا جاتا ہے کہ جاؤ، تمہارے کیے اللہ کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں، تم بھی ناکارہ ہو اور تم اس عظیم الشان خدمت کا بار سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جو خلیفہ الہی کے سپرد کی جاتی ہے۔ اس پارٹی میں تو صرف وہ لوگ شامل کیے جا سکتے ہیں جو اللہ کی محبت پر جان، مال، اولاد، خاندان، وطن، ہر چیز کی محبت کو قربان کر دیں۔ جیسے کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ تم نیکی کے مقام کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیزیں خدا کی راہ میں قربان نہ کرو جن سے تم کو محبت ہے۔ اس پارٹی میں تنگ دلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس میں تو صرف وہی لوگ داخل ہو سکتے ہیں جن کے دل بڑے ہیں، یعنی جو لوگ دل کی تنگی سے بچ گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 9۔ یہاں تو ایسے فراخ حوصلہ لوگوں کی ضرورت ہے کہ اگر کسی شخص نے ان کے ساتھ دشمنی بھی کی ہو، ان کو نقصان اور رنج بھی پہنچایا ہو، ان کے دل کے ٹکڑے بھی اڑا دیے ہوں، تب بھی وہ خدا کی خاطر اس کے پیٹ کی روٹی اور اس کے تن کو کپڑا دینے سے انکار نہ کریں اور اس کی مصیبت کے وقت میں اس کی مدد سے دریغ نہ کریں۔ سورہ نور کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تم میں سے جو خوشحال اور حائب قدرت لوگ ہیں وہ اپنے عزیزوں اور مساکین اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد سے ہاتھ نہ کھینچ لیں، بلکہ چاہیے کہ ان کو معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ حالانکہ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عزیز نے آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے میں حصہ لیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ناروا حرکت سے ناراض ہو کر اس کی مالی مدد بند کر دی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی خدا کی بخشش چاہتا ہوں، اور اس شخص کی پھر مدد شروع کر دی جس نے ان کی اس قدر سخت روحانی اذیت پہنچائی تھی۔ یہاں ان اعلیٰ ظرف لوگوں کی ضرورت ہے۔ سورہ دہر بتاتی ہے، یعنی محض خدا کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف خدا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف خدا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر نہیں چاہتے۔ یہاں ان پاک دل والوں کی ضرورت ہے جو خدا کی دی ہوئی دولت میں سے خدا کی راہ میں بہتر سے بہتر مال چھانٹ کر دیں۔ سورہ بقرہ بتاتی ہے کہ اے ایمان والوں، تم نے جو مال کمائے اور جو رزق تمہارے لیے ہم نے زمین سے نکالا ہے اور اس میں ہم سے اچھا مال راہ خدا میں صرف کرو، برے سے برا چھانٹ کر نہ دو۔ یہاں ان بڑی ہمت والوں کی ضرورت ہے جو تنگ دستی اور غربت و افلاس کی حالت میں بھی اپنا پیٹ کاٹ کر خدا کے دین کی خدمت اور خدا کے بندوں کی مدد میں روپیہ صرف کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔
آگے ہمیں سورہ آل عمران سے پتہ لگتا ہے کہ اے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف لپکو جس کی وسعت زمین و آسمان کی برابر ہے، جو تیار کر کے رکھی گئی ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو خوشحالی اور تنگ حالی دونوں حالتوں میں خدا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں ان ایمانداروں کی ضرورت ہے جو سچے دل سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے گا وہ ضائع نہ ہوگا، بلکہ خدا دنیا و آخرت میں اس کا بہترین بدل عطا فرمائے گا۔ اسی لیے وہ محض خدا کی خوشنودی کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگوں کو ان کی فیاضی و سخاوت کا حال معلوم ہوا یا نہیں، اور کسی نے ان کی بخشش کا شکریہ ادا کیا یا نہیں۔ سورہ بقرہ ہمیں پھر بتاتی ہے کہ تم جو کچھ راہ حق میں خرچ کرو گے وہ تمہارے ہی لیے بھلائی ہے، جبکہ تم اپنے اس خرچ میں خدا کے سوا کسی اور کی خوشنودی نہیں چاہتے۔ اس طرح جو کچھ بھی تم کار خیر میں صرف کرو گے اس کا پورا فائدہ تم کو ملے گا اور تمہارے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ یہاں ان بہادروں کی ضرورت ہے جو دولت مندی اور خوشحالی میں بھی خدا کو نہیں بھولتے، جن کو محلوں میں بیٹھ کر اور ناز و نعمت میں رہ کر بھی خدا یاد رہتا ہے۔ سورہ منافقون کی ایک آیت ہے کہ اے ایمان والوں، مال اور اولاد کی محبت تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے، جو ایسا کرے گا وہ ٹوٹے میں رہنے والا ہے، یعنی کہ نقصان میں رہنے والا ہے۔ یہ اللہ کی پارٹی میں شامل ہونے والوں کی لازمی صفات ہیں، ان کے بغیر کوئی شخص خدا کے دوستوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ دراصل یہ انسان کے اخلاق ہی کا نہیں بلکہ اس کے ایمان کا بھی بہت کڑوا اور سخت امتحان ہے۔ جو شخص خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے جی چراتا ہے، اس خرچ کو اپنے اوپر چٹی اور جرمانہ سمجھتا ہے، ہیلوں اور بہانوں سے بچاؤ کی صورتیں نکالتا ہے، اور اگر خرچ کرتا ہے تو اپنی تکلیف کا بخار لوگوں پر احسان رکھ کر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، یا چاہتا ہے کہ اس کی سخاوت کا دنیا میں اشتہار دے دیا جائے۔ وہ دراصل خدا اور آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ خدا کی راہ میں جو کچھ گیا وہ ضائع ہو گیا، اور اس کو اپنا عیش، اپنا آرام، اپنی لذتیں، اپنی فائدے اور اپنے ناموری خدا سے اور اس کی خوشنودی سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے، اگر روپیہ صرف کیا جائے تو اسی دنیا میں ناموری اور شہرت ہونی چاہیے تاکہ اس روپے کی قیمت یہیں وصول ہو جائے، ورنہ اگر روپیہ بھی گیا اور کسی کو یہ معلوم بھی نہ ہوا کہ فلاں صاحب نے فلاں کار خیر میں اتنا مال صرف کیا ہے تو وہ یہ سب مٹی میں مل گیا۔ قرآن مجید میں صاف فرما دیا گیا ہے کہ اس قسم کے آدمی کے کام کا نہیں، اس قسم کا آدمی خدا کے کام کا نہیں۔ وہ اگر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو منافق ہے۔ چنانچہ آیت ذیل ملاحظہ ہوں کہ سورہ بقرہ، اے ایمان والوں اپنے خیرات کو احسان رکھ کر اور اذیت پہنچا کر ضائع نہ کر دو، اس شخص کی طرح جو محض لوگوں کو دکھانے اور نام چاہیے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ سورہ توبہ بتاتی ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں سخت سزا کی بشارت دے دو۔ پھر سورہ توبہ ہی بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی نہ چاہیں گے کہ انہیں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد میں حصہ لینے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ اپنے متقی بندوں کو خوب جانتا ہے۔ معذرت صرف وہ لوگ طلب کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ راہ خدا میں ان کے خرچ کیے جا سکتے کہ وہ دراصل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے۔ نماز کو آتے ہیں تو دل برداشتہ ہو کر اور مال خرچ کرتے ہیں تو ناک ہمیں چڑھا کر۔ اگلی آیت بھی سورہ توبہ ہی کی ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، وہ بدی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں، خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ہاتھ روکتے ہیں اور خدا کو بھول گئے اور خدا نے ان کو بھلا دیا، اور یقیناً یہی منافقین فاسق ہیں، یعنی کہ جو خدا کو بھول گئے انہیں خدا نے بھلا دیا۔ سورہ توبہ کی اگلی آیت بتاتی ہے کہ اعراب یعنی منافقین میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرتے بھی ہیں تو زبردستی کی چٹی سمجھ کر۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتی ہے تم لوگ ایسے ہو کہ تم کو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم میں سے بہت لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو کوئی اس کام میں بخل کرتا ہے وہ خود اپنے ہی لیے بخل کرتا ہے، اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم نے خدا کے کام میں خرچ کرنے سے منہ موڑا تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور جو وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ برادران اسلام، یہ ہے اس حقیقت کی حقیقت جو آپ کے دین کا ایک رکن ہے۔ اس کو دنیا کی حکومتوں کے ٹیکسوں کی طرح محض ایک ٹیکس نہ سمجھیے، بلکہ دراصل یہ اسلام کی روح اور اس کی جان ہے۔ یہ حقیقت میں ایمان کا امتحان ہے۔ جس طرح درجہ بدرجہ امتحانات دے کر آدمی ترقی کرتا ہے یہاں تک کہ آخری امتحان دے کر گریجویٹ بنتا ہے، اسی طرح خدا کے ہاں بھی کئی امتحان ہیں جن سے آدمی کو گزرنا پڑتا ہے، اور جب وہ چوتھا امتحان یعنی مال کی قربانی کا امتحان کامیابی کے ساتھ دے دیتا ہے تو تب وہ پورا مسلمان بنتا ہے۔ اگرچہ یہ آخری امتحان نہیں ہے، اس
اس کے بعد زیادہ سخت امتحان جان کے قربانی کا آتا ہے، جس میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ لیکن اسلام کے دائرے میں یا بالفاظ دیگر اللہ کی پارٹی میں آنے کے لیے داخلے کے جو امتحانات مقرر کیے گئے ہیں، ان میں سے یہ آخری امتحان ہے۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں خرچ کرنے اور روپیہ بہانے کے واعظ تو مسلمانوں کو بہت سنائے جا چکے، اب غربت و افلاس کی حالت میں تو ان کو کمانے اور جمع کرنے کے واعظ سنانے چاہیے، مگر انہیں معلوم نہیں کہ یہ چیز جس پر وہ ناک بھویں چڑھاتے ہیں دراصل یہی اسلام کی روح ہے، اور مسلمانوں کو جس چیز نے پستی و ذلت کے گڑھے میں گرایا ہے وہ دراصل اسی روح کی کمی ہے۔ مسلمان اس لیے نہیں گرے کہ اس روح نے ان کو گرا دیا، بلکہ اس لیے گرے ہیں کہ یہ روح ان سے نکل گئی ہے۔ آئندہ خطبات میں آپ کو بتاؤں گا کہ زکوٰۃ اور صدقات حقیقت میں ہماری اجتماعی زندگی کے جان ہیں، اور ان میں ہمارے لیے آخرت ہی کی نہیں بلکہ دنیا کی بھی ساری نعمتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج کا اگلا ٹاپک ہے اجتماعی زندگی میں زکوٰۃ کا مقام۔ برادران اسلام، اس سے پہلے 2 خطبوں میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کی حقیقت بیان کر چکا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے اس کے ایک دوسرے پہلو پر روشنی ڈالوں گا۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ اور صدقات کے لیے جگہ جگہ انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ بعض مقامات پہ یہ بھی فرمایا گیا کہ جو کچھ تم راہ خدا میں صرف کرتے ہو یہ اللہ کے ذمے قرض حسنہ ہے، گویا تم اللہ کو قرض دیتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارا قرض دار ہو جاتا ہے۔ بکثرت مقامات پہ یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم دو گے اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے، اور وہ صرف اتنا ہی تم کو واپس نہ کرے گا بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ دے گا۔ اس مضمون پہ غور کیجئے، کیا زمین اور آسمان کا مالک نعوذ باللہ آپ کا محتاج ہے؟ کیا اس ذات پاک کو آپ سے قرض لینے کی ضرورت ہے؟ کیا وہ بادشاہوں کا بادشاہ، بے حد و حساب خزانوں کا مالک اپنے لیے آپ سے کچھ مانگتا ہے؟ معاذ اللہ، اس کی بخشش پر تو آپ پل رہے ہیں، اس کا دیا ہوا رزق تو آپ کھاتے ہیں، آپ میں سے ہر امیر و غریب کے پاس جو کچھ ہے سب اسی کا تو عطیہ ہے۔ آپ کے ایک فقیر سے لے کے ایک کروڑ پتی اور ارب پتی تک ہر شخص اس کے کرم کا محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کو کیا ضرورت ہے کہ آپ سے قرض مانگے اور اپنی ذات کے لیے آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے؟ دراصل یہ بھی اس کی شان کریمی ہے کہ وہ آپ سے خود آپ کے ہی فائدے کے لیے، آپ ہی کی بھلائی کے لیے، آپ ہی کے کام میں خرچ کرنے کو فرماتا ہے، اور کہتا ہے کہ خرچ میری راہ میں ہے، مجھ پر قرض ہے، میرے ذمے اس کا بدلہ ہے، اور میں تمہارا احسان مانتا ہوں۔ تم اپنی قوم کے محتاجوں اور مسکینوں کو دو، اس کا بدلہ وہ غریب کہاں سے دیں گے؟ ان کی طرف سے میں دوں گا۔ تم اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرو، اس کا احسان ان پر نہیں مجھ پر ہے، میں تمہارے اس احسان کو اتاروں گا۔ تم اپنے یتیموں اور اپنی بیواؤں، اپنے معذوروں، اپنے مسافروں، اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کو جو کچھ دو اسے میرے حساب میں لکھ لو۔ تمہارا مطالبہ ان کے ذمے نہیں میرے ذمے ہے، میں اس کو ادا کروں گا۔ اپنے پریشان حال بھائیوں کو قرض دو اور ان سے سود نہ مانگو، ان کو تنگ نہ کرو۔ اگر وہ ادا کرنے کے قابل نہ ہوں تو ان کو سول جیل نہ بھجواؤ، ان کے کپڑے اور گھر کے برتن فروخت نہ کرواؤ، ان کے بال بچوں کو گھر سے بے گھر نہ کر دو۔ تمہارا قرض ان کے ذمے نہیں میرے ذمے ہے۔ اگر وہ اصل ادا کر دیں گے تو ان کی طرف سے سود میں ادا کر دوں گا، اور اگر وہ اصل بھی ادا نہ کر سکیں گے تو میں اصل اور سود دونوں تمہیں دوں گا۔ اسی طرح اپنی جماعتی فلاح کے کاموں میں اپنی ابنائے نو کی بھلائی اور بہتری کے لیے جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا فائدہ اگرچہ تم ہی کو ملے گا، مگر اس کا احسان مجھ پر ہوگا۔ میں اس کی پائی منافع سمیت تمہیں واپس دوں گا۔ یہ ہے اس کریموں کی کریم، اس بادشاہوں کے بادشاہ کی شان۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے اسی کا بخشا ہوا ہے، تم کہیں اور سے نہیں لاتے، اس کے خزانوں سے لیتے ہو، اور پھر جو کچھ دیتے ہو اس کو نہیں دیتے، اپنے رشتے داروں اور اپنے بھائی بندوں، اپنے ہی قوم کے لوگوں کو دیتے ہو، یا اپنی اجتماعی فلاح پر صرف کرتے ہو جس کا فائدہ آخرکار تم کو ہی پہنچتا ہے۔ مگر اس فیاض حقیقی کو دیکھو، جو کچھ تم اس سے لے کر اپنوں کو دیتے ہو اسے وہ فرماتا ہے کہ تم نے مجھے دیا، میری راہ میں دیا، مجھے قرض دیا، میں اس کا اجر تمہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ خداوند عالم ہی کو یہ شان کریمی زیب دیتی ہے۔ اس بے نیاز بادشاہ کا یہ مقام ہے کہ فیاضی اور جود و کرم کے بلند ترین کمال کا اظہار کرے۔ کوئی انسان اس بلند خیالی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب اس بات پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور فیاضی پر ابھارنے کا یہ طریقہ کیوں اختیار فرمایا؟ اس سوال پر جتنا زیادہ آپ غور کریں گے اس قدر زیادہ آپ پر اسلامی تعلیمات کی پاکیزگی کا حال کھلے گا، اور آپ کا دل گواہی دیتا چلا جائے گا کہ ایسی بے نظیر تعلیم خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو اپنی فطرت ہی کے لحاظ سے ظلم و جہول واقع ہوا ہے، اس کی نظر تنگ ہے، یہ زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتا، اس کا دل چھوٹا ہے، زیادہ بڑے اور اونچے خیالات اس میں کم ہی سما سکتے ہیں، یہ خود غرض واقع ہوا ہے، اپنے غرض کا بھی کوئی وسیع تصور اس کے دماغ میں پیدا نہیں ہوتا، یہ جلد باز بھی ہے، خلق الانسان من اجل، یہ ہر چیز کا نتیجہ فائدہ جلدی دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی فائدے کو فائدہ سمجھتا ہے جو جلدی سے اس کے سامنے آ جائے اور اس کو محسوس ہو جائے، دور رس نتائج تک اس کی نگاہ نہیں پہنچتی۔ اور بڑے پیمانے پر جو فائدے حاصل ہوتے ہیں
جن فائدوں کا سلسلہ بہت دور تک چلتا ہے، ان کا ادراک تو اسے مشکل ہی سے ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ انسان کی فطری کمزوری ہے، اور اس کمزوری کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں یہ اپنی ذاتی فائدے کو دیکھتا ہے، اور فائدے بھی وہ جو بہت چھوٹے پیمانے پر ہوں، جلدی سے حاصل ہو جائیں، اور اس کو محسوس ہو جائے کہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کمایا ہے یا جو کچھ مجھے اپنے باپ دادا سے ملا ہے وہ میرا ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں۔ اس کو میری ضروریات پر، میری خواہشات پر، میری آسائش، میری لذت نفس پر خرچ ہونا چاہیے، یا کسی ایسے کام میں خرچ ہونا چاہیے جس کا نفع جلدی سے محسوس صورت میں میرے پاس پلٹ آئے۔ میں روپیہ صرف کروں تو اس کے بدلے میں یا تو میرے پاس اس سے زیادہ روپیہ آنا چاہیے، یا میرے آسائش میں مزید اضافہ ہونا چاہیے، یا کم از کم یہی ہو کہ میرا نام بڑھے، میری شہرت ہو، میری عزت بڑھے، مجھے کوئی خطاب ملے، اونچی کرسی ملے، لوگ میرے سامنے جھکیں اور زبانوں پر میرا چرچا ہو۔ اگر ان باتوں میں سے کچھ بھی مجھے حاصل نہیں ہوتا تو آخر میں کیوں اپنا مال اپنے ہاتھوں سے دوں؟ قریب میں کوئی یتیم بھوکا مر رہا ہے یا آوارہ پھر رہا ہے تو میں کیوں اس کی خبر گیری کروں؟ اس کا حق اس کے باپ پر تھا، اسے اپنے اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جانا چاہیے تھا یا انشورنس کرانا چاہیے تھا۔ کوئی بیوہ اگر میرے محلے میں مصیبت کے دن کاٹ رہی ہے تو مجھے کیا؟ اس کے شوہر کو اس کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ کوئی مسافر اگر بھٹکتا پھر رہا ہے تو مجھ سے کیا تعلق؟ وہ بے وقوف اپنا انتظام کیے بغیر گھر سے کیوں نکل کھڑا ہوا؟ کوئی شخص اگر پریشان حال ہے تو ہوا کرے، اسے بھی اللہ نے میری ہی طرح ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اپنی ضرورتیں سے خود پوری کرنی چاہیے، میں اس کی کیوں مدد کروں؟ میں اسے دوں گا تو قرض دوں گا اور اصل کے ساتھ سود بھی وصول کروں گا، کیونکہ میرا روپیہ کچھ بیکار تو ہے نہیں۔ میں اس سے مکان بنواتا یا موٹر خریدتا یا کسی نفع کے کام پہ لگاتا، یہ بھی اس سے کچھ فائدہ ہی اٹھائے گا۔ پھر کیوں نہ میں اس فائدے میں اسے اپنا حصہ وصول کروں؟ اس خود غرضانہ ذہنیت کے ساتھ اول تو روپے والے آدمی خزانے کا سانپ بن کر رہے گا، یا خرچ کرے گا تو اپنے ذاتی فائدے کے لیے کرے گا، جہاں اس کو اپنا فائدہ نظر نہ آئے گا وہاں ایک بھی پیسہ بھی اس کی جیب سے نہ نکلے گا۔ اگر کسی غریب آدمی کی اس نے مدد کی بھی تو دراصل اس کی مدد نہ کرے گا بلکہ اس کو لوٹے گا، اور جو کچھ اس سے دے گا اس سے زیادہ وصول کر لے گا۔ اگر کسی مسکین کو کچھ دے گا تو اس پر ہزاروں احسان رکھ کر اس کی آدھی جان نکال لے گا، اور اس کی اتنی تحقیر و تذلیل کر لے گا کہ اس میں کوئی خودداری باقی نہ رہ سکے گی۔ اگر کسی قوم کا کام میں حصہ لے گا، کسی قومی کام میں حصہ لے گا تو سب سے پہلے یہ دیکھ لے گا کہ اس میں میرا ذاتی فائدہ کس قدر ہے۔ جن کاموں میں اس کی اپنی ذات کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ سب اس کی مدد سے محروم رہ جائیں گے۔ اس ذہنیت کے نتائج کیا ہیں؟ اس کے نتائج سے اجتماعی زندگی ہی کے لیے مہلک نہیں ہے، بلکہ آخرکار خود اس شخص کے لیے بھی نقصان دہ ہیں جو تنگ نظری اور جہالت کی وجہ سے اس کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے۔ جو لوگوں میں یہ ذہنیت کام کر رہی ہو تو تھوڑے اشخاص کے پاس دولت سمٹ کر اکٹھی ہو چلی جاتی ہے، اور بے شمار اشخاص بے وسیلہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دولت مند لوگ روپے کے زور سے روپیہ کھینچتے رہتے ہیں، اور غریب لوگوں کی زندگی روز بروز تنگ ہو جاتی ہے۔ افلاس جس سوسائٹی میں عام ہو وہ طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہوتی ہے، اور اس کی جسمانی صحت خراب ہوتی ہے، اس میں بیماریاں پھیلتی ہیں، اس میں کام کرنے اور دولت پیدا کرنے کی قوت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس میں جہالت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے اخلاق گرنے لگتے ہیں، اور وہ ضروریات پوری کرنے کے لیے جرائم کا ارتکاب کرنے لگتی ہے، اور آخرکار یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ وہ لوٹ مار پر اتر آتی ہے۔ عام بلوے ہوتے ہیں، دولت مند لوگ قتل کیے جاتے ہیں، ان کے گھر بار لوٹے جاتے ہیں، جلائے جاتے ہیں، اور وہ اس طرح تباہ و برباد ہوتے ہیں کہ ان کا نام و نشان تک دنیا میں باقی نہیں رہتا۔ یہ ہماری سوسائٹی کی موجودہ تصویر کشی ہے۔ جیسے آگے چلتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ در حقیقت ہر شخص کی بھلائی اس جماعت کی بھلائی کے ساتھ وابستہ ہے جس کے دائرے میں وہ رہتا ہے۔ آپ کے پاس جو دولت ہے، اگر آپ اس میں سے اپنے دوسرے بھائیوں کی مدد کریں تو یہ دولت چکر لگاتی ہوئی بہت سے فائدوں کے ساتھ پھر آپ کے پاس پلٹ آئے گی، اور اگر آپ تنگ نظری کے ساتھ اس کو اپنے پاس جمع رکھیں گے یا صرف اپنی ہی ذاتی فائدے پر خرچ کریں گے تو بالآخر گھٹتی چلی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک یتیم بچے کی پرورش کی، اسے تعلیم دے کر اس قابل بنا دیا کہ وہ آپ کی جماعت کا ایک کمانے والا فرد بن جائے، تو گویا آپ نے جماعت کی دولت میں اضافہ کیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب جماعت کی دولت بڑھے گی تو آپ جو جماعت کے ایک فرد ہیں، آپ کو بھی اس دولت میں سے بہرحال حصہ ملے گا، خواہ آپ کو کسی حساب سے یہ معلوم نہ ہو سکے۔ یہ حصہ آپ کو اس خاص یتیم کی قابلیت سے پہنچا ہے جس کی آپ نے مدد کی تھی۔ لیکن اگر آپ نے خود غرضی اور تنگ نظری سے کام لے کر یہ کہا کہ میں اس کی مدد کیوں کروں، اس کے باپ کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑنا چاہیے تھا، تو وہ آوارہ پھرے گا، ایک بیکار آدمی بن کر رہ جائے گا۔ اس میں یہ قابلیت ہی پیدا نہ ہو سکے گی کہ وہ اپنی محنت سے جماعت کی دولت میں کوئی اضافہ کر سکے، بلکہ کچھ عجب نہیں کہ وہ جرائم پیشہ بن جائے اور ایک روز خود آپ کے گھر میں نقب لگائے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ نے اپنی جماعت کے ایک شخص کو بیکار اور آوارہ جرائم پیشہ بنا کر اس کا ہی نہیں خود اپنا بھی نقصان کیا۔ اسے ایک مثال پہ قیاس کر کے آپ ذرا وسیع النظر سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو شخص بے غرضی کے ساتھ جماعت کی بھلائی کے لیے روپیہ صرف کرتا ہے، اس کا روپیہ ظاہر میں تو اس کی جیب سے نکل جاتا ہے، مگر باہر وہ بڑھتا ہے اور پھلتا پھولتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں وہ بے شمار فائدوں کے ساتھ اس کی جیب میں واپس آتا ہے جس سے وہ کبھی نہیں نکلا تھا۔
اور جو شخص خود غرضی اور تنگ نظری کے ساتھ روپے کو اپنے پاس روک رکھتا ہے، جماعت کی بھلائی پہ خرچ نہیں کرتا اور ظاہر میں تو اپنا روپیہ محفوظ رکھتا ہے یا سود کھا کر اسے اور بڑھاتا ہے، مگر حقیقت میں اپنی حماقت سے اپنی دولت گھٹاتا ہے، اپنے ہاتھوں میں اپنی بربادی کا سامان کرتا ہے، یہی راز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا سورہ بقرہ کہ یعنی اللہ کا سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سورہ روم بتاتی ہے کہ تم جو سود دیتے اس غرض کے لیے یہ لوگوں کی دولت بڑھائے تو دراصل اللہ کے نزدیک اس سے دولت نہیں بڑھتی، البتہ جو زکوٰۃ تم محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دو وہ دگنی چگنی چلی جاتی ہے۔ لیکن اس راز کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے میں انسان کی تنگ نظری اور اس کی جہالت معنی ہے۔ یہ محسوسات کا بندہ ہے جو روپیہ اس کی جیب میں ہے، اس کو تو یہ دیکھ سکتا ہے اس کی جیب میں ہے، جو روپیہ اس کے بہی کھاتے کی رو سے بڑھ رہا ہے اس کو بھی یہ جانتا ہے کہ واقعی بڑھ رہا ہے، مگر جو روپیہ اس کے پاس سے چلا جاتا ہے اس کو یہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کہاں بڑھ رہا ہے، کس قدر بڑھ رہا ہے، کتنا بڑھ رہا ہے، کب اس کے پاس فائدوں و منافعوں کے ساتھ واپس آتا ہے۔ یہ تو بس یہی سمجھتا ہے کہ اس قدر روپیہ میرے پاس سے گیا اور ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اس جہالت کے مند کو آج تک انسان اپنی عقل یا اپنی کوشش سے نہیں کھول سکا۔ تمام دنیا میں یہی حال ہے، ایک طرف سرمایہ داروں کی دنیا ہے جہاں سارے کام سود خوری پر چل رہے ہیں اور دولت کی کثرت کے باوجود روز بروز مصیبتوں اور پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایک ایسا گروہ پیدا ہو چکا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے جس کے دل میں حسد کی آنکھ جل رہی ہے اور جس سرمایہ داروں کے خزانوں پر ڈاکہ کے مارنے کے ساتھ انسانی تہذیب و تمدن کی ساری بساط بھی الٹ دینا چاہتا ہے۔ اس پیچیدگی کو اس حکیم و دانا ہستی نے حل کیا ہے جس کی کتاب پاک کا نام قرآن ہے۔ اس قفل کی کنجی ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر ہے۔ اگر آدمی خدا پر ایمان لے آئے اور یہ جان لے کہ زمین و آسمان کے خزانوں کا اصل مالک خدا ہے اور انسانی معاملات کا انتظام اصل میں خدا ہی کے ہاتھ ہے اور خدا کے پاس ایک ایک ذرے کا حساب ہے اور انسان کی ساری بھلائیوں اور برائیوں کی آخری جزا اور سزا ٹھیک حساب کے مطابق آخرت میں ملے گی، تو اس کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا کہ اپنے نظر پہ بھروسہ کرنے کی بجائے خدا پر بھروسہ کرے اور اپنی دولت کو خدا کی ہدایت کے مطابق خرچ کرے اور اس کے نفع و نقصان کو خدا پر چھوڑ دے، اس ایمان کے ساتھ کہ وہ جو کچھ خرچ کرے گا وہ دراصل خدا کو دے گا اور اس کا حساب کتاب بھی خدا کے بہی کھاتے میں لکھا جائے گا۔ خواہ دنیا میں کسی کو اس کے احسان کا علم ہو یا نہ ہو، مگر خدا کے علم میں وہ ضرور آئے گا اور خواہ کوئی اس کا احسان مانے یا نہ مانے، خدا اس کے احسان کو ضرور مانے گا اور جانے گا، اور خدا کا جب یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ وہ اس کا بدلہ دے گا تو یقین ہے کہ وہ اس کا بدلہ ضرور دے گا، خواہ آخرت میں دے یا دنیا اور آخرت دونوں میں دے۔ وما علينا إلا البلاغ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ پاک ہمیں اس علم سے فائدہ اٹھانے والا بنائے اور اس علم کو حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے والوں میں شامل کرے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔